اچھا، یہ عظمہ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے کہیں پریشان ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے ایسی صورتحال ہے یا یہ صرف ایک خواہش ہے ابھی پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیے ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ خواہشیں تو بہت ساری ہوتی ہیں انسان کی، اور ہر خواہش پوری ہو جائے یہ ضروری بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ جو شعر بائی دا وے نظامی صاحب نے پڑھا وہ بہت مزیدار تھا، بہت اچھا تھا، میں نے بہت انجوائے کیا۔ اس میں بات یہ ہے کہ مذاکرات یقیناً ٹیبل کے اوپر آپ ایک کھلے ذہن کے ساتھ، اور آپ ایک مطلب حالات کو اگر بہتر کرنے کے لیے بیٹھیں تو وہ باڈی لینگویج اور وہ معاملات کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں۔ آپ گن پوائنٹ پہ بیٹھے، شروع تو خیر حالات ٹھیک ہوئے تھے، پھر جب اندر سے جو ہے وہ ڈنڈا چلا اور جو ہے وہ بلا کے اپنے جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کی جب عزت افزائی ہوئی کہ یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، میں اکیلا پڑا ہوا ہوں، میرے بارے میں سوچتے نہیں ہو، اور اس کے بعد ان بیچاروں کو اپنا گیئر چینج کرنا پڑا، اور وہ پھر وہ دھمکیوں پہ اتر آئے، یہ اب کرو گے تو پھر ہم بیٹھیں گے، یہ اب ایسے ہو جائے گا۔ تو مذاکرات میں دھمکیاں نہیں لیکن ہوتی، کیا عمران نے یہ باتیں کہی انہیں؟ آپ جن باتوں کبھی آپ نے کہا میں اکیلا پڑا ہوں آپ مجھے پوچھ نہیں رہے، یہ باتیں عمران نے کہی ہیں؟ میں آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں۔ رپورٹ بھی ہوئی ہے جی، یہ رپورٹڈ ہے جی، مطلب یہ رپورٹ ہوئی ہیں، اور رپورٹڈ باتیں ہی جو ہے وہ میں دہرا رہی ہوں، دوسری باتیں کرنے کا مجھے شوق نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دھمکیاں دے کے ابھی ہمارے یہ کہنے پہ یہ کر دو تو ہم آگے بیٹھیں گے، اس طرح سے مذاکرات ڈکٹیشنز کے اوپر نہیں ہوتے۔ اور آخری بات اس حوالے سے یہ جو ابھی نظامی صاحب نے ایک ہمارا کمپیریزن کیا، حالات بالکل مختلف ہیں، میرا خیال ہے اگر آپ کو اس طرح سے دیکھیں، جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی تو تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپوزیشن کی وہ ایک پیج پہ تھی، اور اکیلی پی ٹی آئی ایک سائڈ پہ تھی۔ اس وقت جو ہے وہ سوائے عمران خان صاحب کے اور ان کے جو اب شاہد خان عباسی صاحب وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے کہیں، ان کا نہ کوئی ووٹ بینک ہے، نہ ان کے پاس کوئی سیٹ ہے۔ مولانا صاحب جو ہیں ان کے پاس کچھ سیٹیں یقیناً موجود ہیں، اور آج پرائم منسٹر صاحب کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور ہمیشہ ہم ان کو بڑے ہمارے ان کو انگیج ہم کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہوئی تھی اس وقت، ان کی اپنی پارٹی کے اندر رفٹس آ چکے تھے، ان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم ٹکٹ لینا نہیں چاہتے۔ جو خارجہ پالیسی ہے اس میں ہم بالکل زیرو ہو گئے تھے، کوئی ملک ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے ہمارے ساتھ، عمران خان خود کہہ چکے ہیں میرا کوئی فون نہیں سنتا، میری کوئی بات نہیں کرتا۔ تو یہ حالات اس وقت یہ تھے، اس وقت حالات بالکل یکسر مختلف ہیں۔ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ٹریک پہ آ رہی ہے، پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، خارجہ پالیسی کے حوالے سے مختلف ملکوں کے ساتھ جو ہمارے خلاف کر دیے گئے تھے وہ پاکستان کے ساتھ دوبارہ بیٹھ رہے ہیں، ہمارے ملک میں لوگ آ رہے ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، سرمایہ کار یہاں پر آ رہے ہیں، امریکی سرمایہ کار یہاں پر ہو کے گئے ہیں۔ سو یہ اس وقت حالات جو ہے وہ پاکستان کو بند گلی میں لے جانے کے تھے، اس وقت الحمدللہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے پاکستان کو بند گلی سے نکال دیا ہے۔ سو یہ حالات بالکل یکسر مختلف ہیں، اس لیے ان کا اس طرح سے تقابلی جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔